آپ سن رہے ہیں FM 101.8 یونیورسٹی آف واز سے، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حمزہ عباسی۔ اور آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں پروفیسر عبدالرؤف ہاشمی صاحب۔ اور آج کا ہمارا موضوع، کیونکہ آج اقبال ڈے ہے، تو اقبال کے حوالے سے ہمارا موضوع ہے فلسفہ خودی۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ آئے، آپ کا بہت شکریہ۔ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر صاحب، جیسے کہ ہمارا موضوع ہے خودی کے بارے میں ہے، علامہ اقبال کے بارے میں ہے، تو میں آپ سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ خودی کا مفہوم کیا ہے؟ خودی ہے کیا چیز؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ جی، خودی کا لفظ جو ہے، اگر آپ اسے پہلے لوگوں کے اصطلاح میں دیکھیں یا لغوی معنوں میں دیکھیں تو خودی کا لفظ جو ہے وہ منفی معنی رکھتا ہے اپنے اندر۔ یعنی خودی کا مطلب ہے خود سری، اپنے آپ کو پسند کرنا، انٹروورٹ ہونا کسی چیز کا، کسی بندے کا کہ اپنے آپ کو پسند کرنا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تکبر، نخوت اور اکڑ پن، اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ خودی کے مترادفات کے طور پر ہے کہ خودی جو ہے یہ ایک اندر کی ایسی کیفیت ہے کہ جو دوسروں پر اپنے آپ کو ترجیح دینے کی طرف جاتی ہے۔ تو چونکہ آج 9 نومبر ہے، تو ہم خودی کا اگر تذکرہ کر رہے ہیں تو ہم ظاہر سی بات ہے 9 نومبر کو اگر ہم نے یہ موضوع سلیکٹ کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ علامہ اقبال سے ریلیٹ کرتا ہے، اور ہم نے ڈسکشن بھی علامہ اقبال کی خودی کو کرنا ہے۔ تو علامہ اقبال کی خودی میں، اور جس کو ہم ماڈرن خودی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ماڈرن خودی ہے جو علامہ اقبال کے بعد تصور میں آئی ہے، جیسے کہ پرانا آپ نے کہا کہ وہ ایک ایٹیٹیوڈ والا رویہ تھا، یا آپ کہہ سکتے ہیں جس کو گھمنڈ ہوتا تھا خودی۔ تو اب بتائیں کہ ماڈرن کے اندر علامہ اقبال کی خودی کیا ہے؟ جی، علامہ اقبال رحمہ اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گزشتہ صدی گزری ہے، جسے آپ 20ویں صدی کہہ لیں، اس کے مجدد ہیں۔ ایک آپ کہہ لیں کہ فکری مجدد، جن کو آپ کہیں فکری مجدد، کہ فکر و نظر کے اندر انہوں نے ایک تجدید دی، فکر کو نئے افکار دیے، اور وہ چیزیں کہ جو ایک عرصہ دراز سے ایک اور معنی میں تھیں تو انہوں نے ان کو ایک اور معنی پہنا دیا۔ اقبال کے ہاں خودی کا تصور بالکل اس سے یکسر مختلف ہے جو ابھی میں نے لغوی تشریح کی اس کی، یکسر مختلف۔ اقبال خودی کہتے ہیں انسان کی اندر کی ذات کی پہچان کو، انسان کی شخصیت کی پہچان کو۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ خودی کا تصور انہوں نے کہاں سے لیا، کیسے آیا ان کے پاس۔ تو وہ خود ایک جگہ بیان کرتے ہیں، ان کے ایک دوست ان کے پاس ملنے گئے تو انہوں نے کہا جی کہ عرصہ دراز سے ہم آپ کی خودی کا ایک لفظ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال سے پوچھا کہ ذرا آپ اپنی خودی کے بارے میں بتا دیجئے کہ خودی کا آپ کے ہاں کیا تصور پایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تم چلے جاؤ، میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ان کے ان دوست کا نام نذیر نیازی تھا۔ یہ جب دوسرے دن آئے تو علامہ اقبال سے پوچھنے لگے، کہنے لگے کہ حضرت آپ نے مجھے کہا تھا کہ کل جو ہے وہ میں تمہیں خودی کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیا ہے، تو آج مجھے وہ ذرا بتا دیجئے کہ میں تاکہ جان سکوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جاؤ قرآن پاک اٹھا کے لاؤ۔ اور جب قرآن پاک اٹھا کے لایا تو انہوں نے ایک آیت نکال کے ان کے سامنے رکھ دی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کو بھول چکے اور اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ وہ اللہ کی ذات کو بھول چکے، نسوا اللہ، وہ اللہ کو بھول چکے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پھر ہم نے ان کو ان کا نفس ہی بلا دیا۔ تو نفس کا بھول جانا، یہ نفس کیا چیز ہے، یہ حقیقت کیا ہے، کس تک
پہنچانا چاہتے ہیں اقبال. اقبال خود ہی کہتے ہیں اندر کے ایک انسان کو کہ جو یہ باہر کے گوشت پوست کا نہیں ہے جو نظر آتا ہے، بلکہ وہ ایک اندر کے انسان کو مخاطب کرتے ہیں. وہ اندر کا انسان کیا ہے؟ ذرا میں آپ کو تھوڑی سی اس کی طرف بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا کان ہے، یہ میری آنکھ ہے، یہ میرا ناک ہے، یہ میری بازو ہے، یہ میری ٹانگیں ہیں، یہ میرے پاؤں ہیں. یہ سب کچھ تو میرا ہے، لیکن یہ میں کیا ہے جس کا یہ سب کچھ ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرا ہاتھ کٹ گیا. ہاتھ تو چلا گیا لیکن میں برقرار ہے، میں موجود ہے، میں کہیں نہیں گیا. اسی طرح اگر آپ جسم کے ایک ایک حصے کو، میرا خون، میرے گردے، میرا جسم، میرا دل، میرا دماغ، یہ آخر کس کی ملکیت ہے؟ یہ سب کچھ ہے کس کا؟ وہ میں کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ میں کوئی اور چیز ہے. وہ اس جسم کے اس گوشت پوست یا ہڈیوں کا نام نہیں، بلکہ اس میں کی حقیقت تک پہنچنا. اس کو نفس کہا گیا. نفس کی اور بھی بہت سارے معنی ہیں، لیکن ایک معنی یہ ہے کہ وہ شخصیت کہ جو انسان کے اندر چھپی ہے اور وہ بنتی ہے انسان کے افعال اور کردار اور ان چیزوں سے بنتی. اور کیسا ہونا چاہیے اس کو، اقبال اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں فلسفہ خودی کے اندر. تو جیسے کہ آپ نے بات کی کہ یہ جو فلسفہ لیا گیا ہے، فلسفہ لیا جانا، یہ قرآن مجید سے خودی کا تصور لیا گیا، اور علامہ اقبال نے اس کو مطلب ہے اس کا حوالہ دینے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیا. تو آپ اور ہم لوگ یہ چیز اس سے پہلے جو ہماری 1350 سال کا ایک وقت گزرا ہے، اس کے اندر یہ تصور کیوں نہیں اتنا اسٹرانگلی پیش کیا گیا؟ ابھی یہ کیوں جا کے علامہ اقبال نے کیوں اس کو لیا؟ باقی علماء کرام کے درمیان اس چیز کو موضوع یا بحث نہیں بنایا گیا کبھی خودی کے تصور کو؟ دیکھیں، جو قرآن پاک کی آیات ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے صرف آیات اتاری ہیں، مفہوم نازل نہیں کیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف الفاظ قرآن پاک کے اتارے ہیں اور اس کی تبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر دی، لیکن اس کا مفہوم نہیں اتارا، تفسیر نہیں اتاری. لہٰذا تفسیر نام ہے کس چیز کا کہ انسان کا اپنے عقل و فہم کے مطابق قرآن پاک کی آیات کو سمجھنا، اپنی عقل و فہم کے مطابق. اب ایک آدمی افریقہ میں بیٹھا ہے، اس کا اپنا ایک عقل و فہم ہے، وہ اس کے مطابق قرآن کا منشا معلوم کرتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت ہے تو اس کا مطلب اللہ کے نزدیک یہ ہوگا. ایک آدمی جو ہے نا ہندوستان میں بیٹھا ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے اور وہ غور و فکر کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہوگا. یہی وجہ کہ جب ہم تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، مفسرین جب تفسیر لکھتے ہیں تو تفسیر پڑھتے ہوئے ہم ایک شخص کی رائے پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک نہیں پڑھ رہے ہوتے. دراصل قرآن پاک تو ان الفاظ کا نام ہے، ہم تو وہ تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک رائے ہے، اور یہ رائے اسی وجہ سے مختلف ہیں، مفسرین مختلف ہوئے. تو یہ دوسری بات یہ کہ یہ فلسفے کا ٹاپک ہے، یہ بات جو ہے یہ فلسفے کا ٹاپک ہے، یہ فقہ کا تو مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں فقہا بتاتے. یہ مفسرین کا معاملہ تو نہیں تھا کہ مفسرین بتاتے. اب یہ فلاسفر جو ہے، ان میں سے اس سے پہلے بھی جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں نے، سیگمنٹ فرائڈ نے اس کا نظریہ پیش کیا تھا کہ جی ایگو کیا ہوتی ہے، سپر ایگو کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی فلسفیز موجود رہی ہیں، لیکن چونکہ وہ اپنے اپنے انداز میں سوچتے رہے، ان کے پاس کوئی قرآن کی رہنمائی موجود نہیں تھی، اس وجہ سے وہ پوری طرح یہاں تک پہنچ نہیں سکے جہاں تک اقبال پہنچا ہے. اور فلسفہ کیا ہے؟ فلسفے کی بنیاد میں آپ کو بتا دوں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح جو ہے اقبال یہاں تک پہنچے. فلسفے دنیا میں دو طرح کے ہیں. مثال کے طور پر آپ اپنے جسم کو، میں اپنے جسم کو دیکھوں تو دو چیزوں سے مل کر بنا، ایک ہے روح اور ایک ہے مادی جسم. یہ دو الگ الگ چیزیں. مادی جسم کے بغیر، یعنی مادی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مادی جسم کو حقیقت قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر مادی جسم موجود نہیں تو روح کا کیا فائدہ؟ روح تو عالم ارواح میں بھی موجود تھی، اور جب یہ روح نکل جائے گی تو اس دنیا میں پھر روح کا کوئی کام نہیں. یہ تو مادی جسم کے گھوڑے پر جب تک سوار نہیں ہوگی اس وقت تک تو انسان جو ہے نا وہ کسی کام کا نہیں ہے اس دنیا کے اندر. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جسم بہت ضروری ہے، مادہ اہم ہے. جبکہ دوسری طرف جو دوسرا طبقہ ہے فلسفے کا، وہ کہتا ہے روح اہم ہے. اب یہ دو راستے بالکل پہلے سے ہی الگ ہو گئے، دو بالکل راستے الگ ہوئے فلسفے کے. ایک فلسفے کا ایک طبقہ بالکل روحانی طور پر سوچنے لگا، ایک نے مادی طور پر سوچنا شروع کیا. اب جو مادی لوگ تھے، اب ذرا تھوڑا سا اور گہرائی میں جائیں کہ یہ جسم کس چیز کا بنا ہوا ہے.
یہ بنا ہوا ہے مٹی کا، ٹوٹل مٹی کا بنا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہ جو مٹی سے پیدا کیا، ہم اگر کہیں بڑوں سے پوچھ لیں کہ یہ کیسے مٹی سے پیدا کیا، تو زیادہ تر ہمیں بس یہی جواب ملتا ہے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے لیا گیا تھا، تو اس وجہ سے ان کی اولاد ساری جو ہے نا وہ مٹی سے ہی ہے۔ لیکن قرآن تو اس طرح کا تصور پیش نہیں کرتا۔ قرآن تو ڈائریکٹ انسان سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف آدم کے تصور سے ہٹ کر بھی انسان کو بحیثیت انسان اس کی اسپیشی کے طور پر مخاطب کر رہا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ مٹی سے بنا۔ ذرا غور کریں کہ ہم جتنی غذا کھا کر اپنے جسم کو پالتے ہیں، چھوٹے سے ہوتے ہیں، پھر چھوٹا سا بچہ جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو غذا کھا کے وہ بڑا ہوتا ہے، وہ غذا کہاں سے آتی ہے؟ وہ سارا مادہ اور میٹیریل کہاں سے آتا ہے؟ مٹی سے آتا ہے، ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پودے کھا کے، جتنی خوراک ہماری بنتی ہے وہ پودوں سے بنتی ہے۔ وہ پودے کہاں سے جو ہے نا پیدا ہوتے ہیں؟ وہ مٹی سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ ایک گندم کا دانہ زمین میں ڈالتے ہیں، اور اس راستے سے وہ جتنے جو اجزاء ہیں وہ کنورٹ ہو کر پودے کی شکل اختیار کرتے ہیں، ان کے اوپر بالیاں لگتی ہیں، پھر گندم کے دانے بنتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ میرے اور آپ تک پہنچتے ہیں اور ہم وہ کھاتے ہیں۔ دراصل وہ مٹی ہی کھڑی مٹی ہوئی، اسی کو اللہ نے چینج کیا اور اسی کے اجزاء جو ہے وہ ہم تک پہنچائے، اور اسی پر ہمارا جسم پلنا بڑھنا شروع ہوا۔ تو دنیا میں جتنی غذائیں ہیں وہ ساری کی ساری مٹی سے بنی۔ اور اسی طرح یہ جو جسم ہے، چونکہ مٹی سے بنا ہے، یہ دیکھتا بھی مٹی ہے، سنتا بھی مٹی ہے، بولتا بھی مٹی ہے، اور جو اس کے حواس ہیں وہ سب کے سب مٹی سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کو کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ یہ جتنے حواس اس کے چھو سکتے ہیں، جو یہ سارے کے سارے مٹی سے متعلق ہیں۔ اس کی ضروریات ہی مٹی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کائنات میں ارد گرد آپ کے جتنے چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری بالواسطہ یا بلا واسطہ مٹی سے ہی آپ کو ملی ہے۔ آپ کو گھر کی ضرورت تھی، آپ نے کہاں سے ریت لی، کہاں سے اینٹیں لیں، کہاں سے بلاک لیے، کہاں سے آپ نے سیمنٹ بنوایا، اور کہاں سے غذا زمین سے ملی، اور گھر زمین سے ملا۔ آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے، لوہا کہاں سے آیا تھا؟ یہ وہ تمام اجزاء جن سے وہ بنی ہے، وہ سارے کے سارے بالواسطہ یا بلا واسطہ مٹی سے آئے تھے۔ اب ایک آدمی اگر خوراک میں گھی استعمال کرتا ہے، گوشت کھاتا ہے، تو وہ کیسے مٹی سے؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بالواسطہ مٹی سے آئی ہیں۔ کہ وہ جانور جو پلا تھا وہ بھی تو اسی گھاس سے پلا تھا، بس فرق اتنا ہے کہ گھر میں جو بھینس رکھی ہوئی ہے وہ ایک مشین کی طرح ہے کہ جو کچھ ان پٹ لیتی ہے اور پھر آؤٹ پٹ دیتی ہے۔ ان پٹ میں وہ پودے لیتی ہے، ہم اس کے منہ میں ایک دتھا گھاس کا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے دودھ نچوڑ لیتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ ساری ہی مٹی اس طریقے سے یا اس طریقے سے ہو کر ہمارا جسم پالتی ہے۔ لہٰذا اس جسم کے تقاضے بھی مٹی کے۔ یہ چاہتا بھی اسی طرح ہے کہ مجھے کھانے کو ملے، یہ چھینا جھپٹی چاہتا ہے۔ یہ گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جانور۔ یورپ نے جتنی تشریح کی انسان کی، وہ ساری کی ساری بطور جانور کی۔ آپ ڈارون کے نظریے کو دیکھ لیں، وہ اسے چمپینزی اور بندر کا جو ہے نا وہ یعنی آگے نسل قرار دیتا ہے۔ ہمارے انسسٹرز وہ کہتا ہے جی کہ یہ تو بندر اور جانور تھے۔ وہ ہے کہ وہ ساری تشریح کرتا ہے۔ یہ باقی جمادات سے الگ ہوئی، وہ چیز تھی ایک تجلی تھی، اللہ کی ایک تجلی تھی، اور وہ تجلی تھی روح۔ جب تک وہ روح ہے، یہ جسم پلتا بڑھتا بھی بہترین انداز سے ہے، خود بخود اس کا نظام چل رہا ہے، اس کے اندر میٹابولزم کا سارا نظام چل رہا ہے اور باقی سارا، اور یہ سارے کام کر رہی ہے، سوچ سمجھ رہی ہے میں کب کیوں پیدا ہوئی ہوں، دنیا میں کیوں آئی ہوں۔ کبھی کسی گائے بھینس بکری نے بھی یہ سوال کیا کہ مجھ سے اللہ نے تقاضا کیا رکھا، میں نے جانا کہاں ہے، میں کیوں ہوں؟ کبھی کوئی فلاسفر آج تک گائے بھینس بکریوں میں سے نہیں گزرا۔ یہ سارا کچھ انسان نے روح کی موجودگی میں کیا۔ اور یہ بات میں کہتا چلوں کہ روح صرف انسان کے اندر پائی جاتی ہے، کسی دوسری جانور کے اندر یا کسی دوسری چیز کے اندر روح نہیں پائی جاتی۔ جس کے اندر روح پائی جائے گی ظاہر ہے وہ کوئی علم چاہے گا، تو لہٰذا واحد ایک مخلوق ہے جو علم چاہتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح دو الگ الگ فلسفے وجود میں آئے۔ ایک نے کہا روح اہم ہے، اگر روح نہیں تو انسان نہیں پھر جانور ہے۔ اور دوسری طرف مادیت کے فلسفے میں پھر آپ آگے نکلتے ہیں تو سوشلزم، کمیونزم، مارکسزم، لیننزم، ماؤزم، تاؤزم کے جو ہے نا وہ فلسفے باہر نکلتے ہیں کہ جو سیاسی فلسفے ہیں اور معیشت کے فلسفے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ روحانی فلسفے ہیں۔ ان روحانی فلسفوں میں مذہب کا فلسفہ ہے اور اسی میں ایک خودی کا فلسفہ ہے کہ انسان یہ دیکھے، اس کا روح کا تقاضا یہ کہ وہ حقیقت تک پہنچے، اور حقیقت کیسے جانے گا؟ وہ جانے گا اپنے نفس کے اندر دیکھنے سے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو جان لیا اس نے گویا کہ اللہ کو جان لیا۔ تو اقبال کا چونکہ
معاملہ فلسفے کا تھا. میں نے کل جیسے کہا تھا کہ اقبال شاعر نہیں بلکہ ایک فلسفی اور ایک مجدد تھا, ایک داعی الی الحق تھا, کہ جو کچھ کہنے آیا تھا اور وہ کہہ کے چلا گیا, لیکن یہ کہ اس کی بات کو بہت کم سمجھا گیا. اس نے خودی کو بھی اسی انداز میں لیا ہے کہ خودی اپنے اندر جھانکنے کا نام ہے, کہ انسان یہ دیکھے کہ میں کیا ہوں. جیسے کہ آپ نے یہ روح کا ایک لمبی ایکسپلینیشن کی اور بڑے اچھے سے آپ نے سمجھایا کہ ہمارے اندر جو تجلی ہے روح کی صورت میں, اس وجہ سے ہم سوچتے اور سمجھتے اور ساری چیزیں کرتے ہیں. تو انسانی روح کو سمجھنا یا اپنی روح کو پہچان لینا خود ہی ہے, یا جسم اور روح کا تعلق کیا ہے؟ ہاں, یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کیا اقبال جو ہے وہ جس خودی کو پیش کرنا چاہتا ہے کیا وہ روح ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. روح کے لیے الگ لفظ موجود ہے. روح تو میں نے ابھی ذکر کیا کہ جیسے قرآن کہتا ہے کہ کل روح من امر ربی, یہ تو امر ربی ہے, یہ ایک اللہ کی تجلی ہے کہ جو اللہ اپنے بندے کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر جو ہے نا وہ ڈالتا ہے اور اس سے وہ کام لے لیتا ہے. یہ ایک تجلی ہے. اب یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے ہونے سے جو تیسری چیز وجود میں آتی ہے وہ ہے خودی. یہ بات سمجھ لیجئے, روح اور جسم کے ملنے سے جو چیز بنتی ہے اس کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد جو ہے وہ اقبال کہتا ہے کہ خودی ہے. مثال کے طور پر اگر یہ پانی ہے آپ کے سامنے, یہ پانی اگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کو مل جائے, مثلا اس پر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ڈالے اور اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مل جائے, یہ سوچے گا کہ میں کیا ہوں, میری حقیقت کیا ہے. ابھی تک تو نہیں سوچ رہا, لیکن جب اللہ تعالیٰ اس پر تجلی ڈالے, یہ اس قابل ہو جائے اور اس کو یہ اختیار دے دیا جائے اور یہ اس کو جو ہے نا وہ صلاحیت دے دی جائے, تو اس صلاحیت کی بنیاد پر یہ سوچے گا کہ میں کیا ہوں. اب یہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ میں ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنا ہوں. پھر سوچے گا کہ کیا میں آکسیجن ہوں؟ نہیں, میں تو آکسیجن نہیں. پھر وہ سوچے گا کہ کیا میں ہائیڈروجن ہوں؟ نہیں, میں تو ہائیڈروجن نہیں. اچھا, میں ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنا ہوں, ایک تیسری چیز بن گیا ہوں. تو مجھے کیوں بنایا گیا ایسا؟ میرا کام کیا ہے؟ میں نے کرنا کیا ہے؟ میں کس کا پابند ہوں؟ یہ سوچنے پر اقبال اسی چیز کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کیا ہیں, آپ کو ایسے کیوں بنایا گیا ہے. مثلا اقبال خودی کے حوالے سے 4 سوالات پیدا کرتا ہے. 4 سوالات پیدا کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ پہلا سوال یہ کہ میں کیا ہوں, میں کیا ہوں. وہ اس پر سوچتا ہے کہ میری حقیقت کیا ہے, میں ہوں کیا, میں کیا خود پیدا ہوا ہوں؟ کیا انسان خود پیدا ہوا؟ نہیں. کیا میرے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں خود کر رہا ہوں؟ مجھے یاد ہے کہ میں بہت پہلے کی بات ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا ایک دفعہ میرے ساتھ تھا, تو ہم جو ہے نا وہ میں گاؤں میں کوئی لگا رہا تھا, کھیتی باڑی کے حوالے سے کچھ سبزیاں اگانے کا شوق تھا, تو میں سبزی کے لیے جو ہے نا وہ جگہ ہموار کر رہا تھا. تو بیٹا پاس کھڑا مجھے پوچھتا ہے کہ ابو کتنی عجیب بات ہے کہ ہم کوئی لقمہ کھاتے ہیں تو وہ ہمارے جسم میں چلا جاتا ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیں تو نہیں پتہ. یہ اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہمارا دل دھڑک رہا ہے, ہم اسے روک نہیں سکتے تھوڑی دیر کے لیے. ہمارے گردے کام کر رہے ہیں, ہم اسے روک نہیں سکتے. بے شک وہ ہمارے ہیں, ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ جسم میں ہاضمے کا نظام یہاں سے اتار دینا ہمارا کام. آگے فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے مفرح ذات کرتا ہے, یہ ہمارا نہیں ہے. اس تو مطلب ہے تو پھر میں کیا ہوں, میری حیثیت کیا ہے؟ کیا میں نے ناک نقشہ بنانے میں, جب میرا ناک نقشہ میرے ماں کے پیٹ میں بن رہا تھا, تو کیا اللہ نے مجھ سے مشورہ کیا تھا کہ تمہارا کان کس طرح بناؤں, تمہارا ناک کس طرح بناؤں, یا دنیا کے کسی شخص سے مشورہ کیا تھا؟ اگر وہ میرے مشورے سے نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے پھر میں کیا ہوں, میری کیا حیثیت ہے؟ مجھے کیا انسان بنانے میں میرا کوئی عمل دخل تھا کہ میں نے مشورہ دیا ہو کہ یا اللہ مجھے جانوروں میں سے پیدا نہیں کرنا, مجھے سمندری جانوروں میں سے اور پرندوں میں سے پیدا نہیں کرنا, انسان پیدا کرنا ہے؟ کوئی ایسا اختیار نہیں تھا. تو لہٰذا میں کیا ہوں, اس کے ایک سوال کے جواب میں وہ سرگردہ ہے کہ میں کیا ہوں, یہ میں کیا چیز ہے. اس کے بعد اگلا سوال یہ کرتا ہے کہ میرا کیا ہے. پہلا سوال کیا ہے اس کا, خودی کا پہلا سوال, میں کیا ہوں, میں کیا ہوں. دوسرا سوال یہ کرتا ہے میرا کیا ہے. وہ جب دیکھتا ہے کہ میں جب نہیں تھا تو یہ سب کائنات کی چیزیں کس کی تھیں,
جب میں آیا تو کس کی ہیں، جب میں چلا جاؤں گا تو کس کی؟ کیا یہ ہاتھ میرا ہے؟ نہیں۔ قرآن جو تصور پیش کرتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ ناک بھی آپ کا نہیں ہے، آنکھیں بھی آپ کی نہیں ہیں، ہاتھ بھی آپ کے نہیں ہیں۔ یہ تو سارے کے سارے مولانا مودودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے تابع کر دیے ہیں کچھ دیر کے لیے، یہ تمہارے نہیں ہے، تمہارا جسم تمہارا نہیں ہے، یہ ہاتھ تمہارے نہیں ہے، یہ تمہارے کہنے کے مطابق نہیں پلتے بڑھتے۔ ذرا کوئی شخص اپنے ہاتھ کو ذرا بڑھا کے دکھائے، یا اسے کہے کہ اس میں نشو و نما نہ ہو، ذاتی طور پر اسے کم کر کے دکھائے۔ اس کے میٹابولزم کے عمل میں کوئی شرکت نہیں ہماری، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کو۔ ہمارے جسم میں بیماری پنپ رہی ہے، ہم اسے روک نہیں سکتے۔ ہمارے جسم کو پلنے بڑھنے سے آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے نا وہ سر کے بال کاٹتے ہیں، یا کوئی شخص اپنے سر کے بالوں کو روک سکتا ہے کہ میں بس اتنے ہی رکھوں گا، 1.5 انچ سے اوپر نہیں جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ کیا کوئی شخص اپنے قد کو بڑھنے سے روک سکتا ہے یا کم کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا اس کے اندر جو میٹابولزم کا عمل ہو رہا ہے اسے روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کچھ بھی نہیں، کائنات کی کوئی چیز بھی اس کی نہیں ہے۔ وہ صرف کچھ دیر کے لیے یہاں پر امتحان کے لیے بھیجا گیا، اس کو اس امتحان کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں وہ دی گئی ہیں۔ اس امتحان کے لیے اسے کان ضروری تھے تاکہ سنتا اور اللہ کی معرفت حاصل کرتا، اس کے لیے حواس ضروری تھے وہ اللہ نے دے دیے، اس کے لیے آنکھیں ناک کان ضروری تھا دے دیا، اس کے لیے خاندان ضروری تھے دے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساری چیزوں کو اس کے لیے چاہیے تھی اس امتحان کی خاطر، تو لہٰذا دیتے ہیں۔ جس طرح آپ ایک امتحان میں ایک بچے کو بٹھا دیتے ہیں، اسے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ اس کی لائٹ پوری ہو، وہ کمرے کے اندر پرسکون ہو، آواز اسے نہ آئے، باہر کا شور نہ ہو، پھر اس کے پاس قلم پینسل گتا اور یہ سب چیزیں موجود ہوں، اسے پوری طرح فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری طرح فیسیلیٹیٹ کر کے آپ کو بھیج دیا یہاں پہ، مجھے بھیج دیا یہاں پہ، اور ایک امتحان کے لیے بھیجا۔ اس کے لیے میری روح کو سفر کروایا عالم ارواح سے عالم دنیا کا، لیکن عالم ارواح سے عالم دنیا پر آتے اور اس کے اندر امتحان دینے کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں، وہ ایک گوشت پوست کا مٹی کا بنا ہوا ایک گھوڑا ضروری تھا تاکہ وہ یہاں سے سفر کر سکے اس کے ذریعے، لہٰذا وہ دے دیا، اور اس کے ذریعے ہم کام کر رہے ہیں۔ وہ گھوڑا میرا نہیں ہے، اس کو میں اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا، یہ ہاتھ میرے نہیں ہیں، میں اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے، میرا خون معاف ہے، تو وہ نہیں کر سکتا ایسا، کیونکہ یہ جسم اس کا ہے ہی نہیں۔ کوئی شخص خودکشی کر لے تو کیوں اللہ کے ہاں یہ حرام موت ہے کہ وہ اپنے جسم کا مالک نہیں ہے۔ کوئی شخص اپنی آنکھ نکال دے یا اپنا کان کاٹ دے یا اپنے جسم کو اس کا مسئلہ بنا دے، تو یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، کہ یہ اس کا نہیں ہے سرے سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو اعزاز دیے ہیں، اگر ان کا غلط استعمال کریں گے ہم، اللہ نے ہاتھ دیے تھے، یہ اللہ کے قانون کے مطابق بڑھ رہے ہیں، اور ٹوٹل مسلمان ہے، چاہے کافر کا ہاتھ ہے وہ بھی اللہ کے قانون کے مطابق اور اللہ کے حکم سے ہی بڑھ رہا ہے، کام ہو رہا ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ لیکن اس کے اندر جو ایک انسان ہے جو ہدایت کا اصل مخاطب ہے، جو قرآن و سنت کا اصل مخاطب ہے، جو اللہ کا اصل مخاطب ہے، اس نے یہ اعزاز اس کے قبضے میں ہے، اس نے ان کا غلط استعمال کیا ہے۔ لہٰذا اسی بات کو کہا گیا سورہ یاسین کے اندر کہ کل قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس دن تمہیں چپ کروا دیا جائے گا، یہ جو تم ہو نا، تمہارے اندر کا جو تم، میرے اندر کا جو میں، اس کے اندر کا جو وہ، یہ چپ ہو جائے گا۔ پھر وہ اعزاز بولیں گے جو اللہ کے اختیار میں ہیں، پھر وہ زمین اگلے گی سارا کچھ، پھر وہ وقت اگلے گا سارا کچھ، یہ سب کچھ میرا نہیں ہے، یہ سب میرے دشمن ہیں جو مجھے پوری طرح ریکارڈ کر رہے ہیں، اور ایک دن ان سب نے بول جانا ہے، میں نے وہاں تک پہنچنا ہے کہ میری حقیقت کیا ہے مجھے۔ تو اقبال پہلا سوال کرتا ہے کہ میں کیا ہوں، نتیجہ یہ دیتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں۔ دوسرا سوال کرتا ہے میرا کیا ہے، جواب دیتا ہے میرا تو کچھ بھی نہیں۔ تیسرا سوال یہ کرتا ہے میں کیوں ہوں، پھر مجھے بھیجا کیوں کیا ہے، میرا ہے بھی کچھ نہیں، میں بھی کچھ نہیں، مجھے کیوں بھیجا گیا ہے پھر؟ تو بھئی تجھے بھیجا گیا ہے کہ تو اللہ کی اطاعت کرے۔ اقبال کہتا ہے کہ اطاعت، اس کے لیے تجھے بھیجا گیا۔ اقبال کہتا ہے کہ مجھے کس مقصد کے لیے بھیجا گیا، میرا مقصد کیا ہے، کام کیا ہے میرا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اطاعت اور نیابت الہی، خلافت الہیہ کے لیے تجھے بھیجا گیا ہے۔ تجھے ابھی پیدا نہیں کیا گیا تھا تو تیرے بارے میں جو اللہ کا خیال تھا وہ یہ تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تو اسے خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔
کیا اعضا ہاتھ پاؤں ناک کیا یہ جانور کے نہیں تھے؟ یہ تو اس کے بھی تھے، لیکن وہ خلافت کا جو مکلف ہے وہ کون ہے؟ یہ وہ انسان ہے اندر کا جسے خودی کہا گیا ہے، اور اسی کو پہچاننے کے لیے اقبال نے فلسفہ خودی دی۔ بہت اچھے سے آپ نے اس چیز کو کنکلوڈ کیا ان کے سوالوں کو، اور بہت ہی بہترین طریقے سے اسے آپ نے جواب اور بہت ہی بہترین انداز میں سمجھایا ہے، اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیول پہ اس چیز کو جا کے آپ نے سمجھایا ہے، اور اب تو کوئی گنجائش۔ اب انسان کی خودی کو تو ہم نے سمجھ لیا، علامہ اقبال نے ملت کی خودی پہ جو بات کی ہے اس کا کوئی ڈفرینس ہے اپنی خودی میں اور ملت کی خودی میں؟ کوئی ڈفرینس ہے، کوئی گیپ ہے، کوئی الگ الگ چیزیں ہیں، یا ایک ہی چیز ہے یہ؟ دیکھیں، جس طرح بیج سے درخت بنتا ہے اور اس درخت کی پہچان اس کا بیج ہوتی ہے۔ اگر ایک درخت ہے تو اس کے بارے میں ابھی پھل نہ آیا ہو تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ درخت کس کا ہے۔ بہت کم درخت اپنی پہچان کرتے ہیں، ورنہ تو کہتے ہیں کہ پتہ چلے گا جب اس کا پھل آئے گا تو کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ تو افراد فرد کی ایک حیثیت ہے اور جماعت کی ایک حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انفرادی طور پر انسان کو خودی کے ذریعے، خودی تک پہنچنے کے ذریعے تربیت کی ہے کہ انسان اپنے نفس کو پہچانے۔ جب ایک انسان اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ رب العالمین تک پہنچ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی تلاش کر لیتا ہے۔ کس طرح تلاش کر لیتا ہے؟ جب اسے دیکھیں نا، ابھی میں نے ذکر کیا کہ جب ایک انسان، آپ رات کو سر پہ چادر رکھیں اور لیٹ جائیں سونے کے لیے، اور پھر انہی 4 سوالوں پر غور کریں، آپ کانپ جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھے میرا رب مل گیا، میرا یہ سب کچھ بھی نہیں۔ تو گویا کہ آپ اللہ رب العالمین کی حقیقت کو جان لیں گے، اس کی ذات کو جان لیں گے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ جب آپ اپنے اوپر غور کرتے ہیں کہ میرا کچھ نہیں ہے، تو پھر آپ پر اللہ رب العالمین کی ہیبت طاری ہوتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے جانا کہاں ہے، میرا کام کیا ہے، پھر آپ میں ایک ذمہ داری، احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے کہ میں مانوں نہ مانوں، میرے گلے میں ایک توق ڈال دیا گیا ہے، میرے گلے میں ایک ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، اور وہ ہے خلافت الہیہ کی۔ پھر آپ کروٹیں بدلیں گے اور پھر اٹھ کھڑے ہوں گے کہ میں کس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں اور میں کر کیا رہا ہوں۔ کیا میرا کام صرف یہ ہے کہ دن بھر روڑی کوٹنا اور رات کو آ کے کھا لینا اور صبح پھر نکل جانا؟ نہیں، مجھے کسی اور کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ کام، رزق کا کام تو اللہ نے اپنے ذمے لے لیا تھا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ میں اس کے پیچھے تو بھاگ رہا ہوں، جو کام مجھے دیا گیا ہے وہ نہیں۔ اب یہ ایسا ایک فرد تیار ہوا ہے کہ جو حقیقتاً اپنی حقیقت کو سمجھ گیا، حزب اللہ اور حزب الشیطان، کہ جی اللہ کا گروہ کون سا ہے اور شیطان کا گروہ کون سا، نفس کی بات ماننے والا کون سا ہے اور اس کے بعد اللہ کی بات ماننے والا کون سا ہے۔ اب یہ جو ملت کی خودی ہے، یہ ملت کی خودی یہ ہے کہ جس طرح ایک فرد کو خلافت کی ذمہ داری دی گئی ہے، یہ خلافت کی ذمہ داری محسوس کرنے والے افراد اکٹھے ہوں اور اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر نافذ کر دیں اور خلافت کا حق ادا کر دیں۔ یہ ہے ملت کی خودی۔ اچھا، آپ نے نفس کی بات کی، اور یہاں پہ علامہ اقبال نفس کو بہت امپورٹنٹ دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ نفس کیا الگ چیز ہے؟ ہماری جو بات یعنی جان، روح، ہماری زندگی، یہ اس سے الگ چیز ہے؟ یہ کوئی علیحدہ کانسیپٹ ہے؟ ہمارا نفس کوئی علیحدہ کانسیپٹ ہے کہ جیسے نفس کا پابند بندہ ہے، نفس کے خواہش پہ چلنے والا ہے، اللہ کی خواہش پہ چلنے والا ہے، نفس کی، یہ کیا چکر مطلب ہے؟ علیحدہ علیحدہ کانسیپٹ ہیں یہ، روح سے، آپ کی زندگی سے، آپ کی جان سے، یہ کیا ہے؟ اس کو ذرا ڈفرینشیٹ کر دیں اور اس کو خودی کے ساتھ اس کو ذرا ریلیٹ کر دیں۔ دیکھیں، کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جو ہم اپنے معاشرے کے اندر ان کو ایک ہی معنی پہنا دیتے ہیں، لیکن وہ دراصل مختلف ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی لغت ایسی نہیں ہے کہ جو 2 لفظوں کو مترادف قرار دیتی ہو۔ 2 لفظ ہمیشہ اپنے معنی کے اعتبار سے، اپنے استعمال کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے بارے میں عام کنسپٹ یہ ہو کہ وہ ایک ہی ہیں۔ مثال کے طور پر موجودگی ایک لفظ ہے، تو جتنی غیر جاندار چیزیں ہیں وہ بھی موجود تو ہیں، ان پر بھی ایک ٹائم سپین گزرتا ہے،
وہ اس ٹائم سپین میں موجود ہوتے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے جب وہ موجود نہیں ہوتے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ موجود ہوتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کی موجودگی کا وہ وقت ختم ہو جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں. اسی کو ارتقاء کہتے ہیں کہ جس چیز پر وقت گزرتا ہے اس پر جو ہے نا وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو کر وہ چیزیں اپنی ابتدا سے انتہا کی طرف جاتی ہیں. پہلی چیز تو ہے موجودگی، یہ تو بات سمجھ آ گئی. اس کے بعد ہے زندگی. زندگی کیا ہے؟ زندگی چند علامات کا نام ہے کہ اگر کوئی چیز حرکت کرتی ہو، اگر کوئی چیز کھاتی پیتی ہو، سانس لیتی ہو، افزائش نسل کرتی ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہے. یہ نشانیاں اس کے اندر پائی جائیں، اور ان نشانیوں میں انسان مشترک ہے. موجودگی میں بھی کائنات میں مشترک ہے، موجودات کائنات میں سے ہی ہے انسان بھی. انسان اسی طرح کائنات میں موجود ہے جس طرح کے کائنات موجود ہے، لیکن اس کا سپین کائنات سے مختلف ہے. ہر چیز کا سپین مختلف ہے. ہو سکتا ہے گھر کا سپین میری زندگی سے زیادہ ہو، تو ہر ایک اپنا اپنا سپین رکھتا ہے. لیکن یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ موجود ہے اس کائنات کے اندر جس طرح کائنات موجود ہے، ایک خاص سپین کے ساتھ. اس کے بعد انسان زندہ بھی ہے، لیکن یہ زندگی کی صفت اس کی جانوروں کے ساتھ مشترک ہے. یہ جانوروں کے ساتھ بلکہ پودوں کے ساتھ بھی مشترک ہے. پودے بھی زندہ ہیں، پودے بھی ٹیکٹک حرکات کرتے ہیں، پودے بھی جو ہے نا وہ سانس لیتے ہیں، پودے بھی بڑھتے ہیں، پودے بھی پھل لاتے ہیں، اور پودے بھی افزائش نسل کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے وہ نشانیاں جو زندگی کی پائی جاتی ہیں وہ انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. تو یہ تو پودوں میں بھی مشترک ہیں. لہٰذا زندگی کے اعتبار سے یہ سب میں مشترک، موجودگی کے اعتبار سے یہ کائنات میں مشترک. اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے جان، کہ جان کس کے اندر ہے؟ جان اس کے اندر ہے کہ یہ زندگی سے اگلا سٹیپ ہے، یہ اگلی سیڑھی ہے. موجودگی کے بعد زندگی، زندگی کے بعد اگلا سٹیپ ہے جان. جان وہ چیز ہے کہ جس کو درد محسوس ہوتا ہو. مثلا جانور جتنے بھی ہیں وہ درد محسوس کرتے ہیں، اور جو درد محسوس کرے اس کے لیے یعنی جسمانی حواس اس کے موجود ہوں، اور وہ ان حواس کی موجودگی میں جو ہے نا وہ کرے، یعنی دیکھ سکے، سن سکے، یہ درد محسوس کر سکے، تو یہ جان کی وجہ سے کہ اس کے اندر جان ہو. اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے کہ روح کیا چیز ہے. روح اس سے ذرا اور مختلف چیز ہے. روح وہ ہے، اب جان کے لحاظ سے بھی ہم جانوروں کے ساتھ مشترک ہیں. جانور، ہمارے اندر بھی جان پائی جاتی ہے اور جانور کے اندر بھی پائی جاتی ہے. جانور کو بھی درد ہوتا ہے اور انسان کو بھی درد ہوتا ہے. اس کے بعد ہے روح. روح میں ہم دوسروں سے مشترک نہیں ہیں. روح ہمارے لیے خاص عطیہ خداوندی ہے، یہ خاص تجلی ہے جو صرف انسان پر پڑی ہے، جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے رکھ دیا. یہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے جو بنی آدم کو تکریم دی ہے یہ اس روح پھونکنے کی وجہ سے دی ہے. ٹھیک ہے، اس روح پھونکنے کی صلاحیت جس میں آ جاتی ہے اس میں درد شرط کی بات تو الگ رہ جاتی ہے. روح پھر علم کی متلاشی نکلتی ہے، پھر وہ جستجو اور تحقیق اور علم، یہ چیزیں روح کی تجلی کی وجہ سے ہمیں ملتی ہیں. اب آ جاتے ہیں نفس کی طرف. نفس کو اس لیے میں نے آخر پہ رکھا کہ نفس ذرا وسیع ہے. نفس کا اطلاق قرآن حکیم میں بہت ساری جگہوں پر مختلف ہوا. نفس کا اطلاق ان بے جان چیزوں پر بھی ہوا جو بالکل موجود ہیں. نفس کا اطلاق زندگی پر بھی ہوا. نفس کا اطلاق جان پر بھی ہوتا ہے. نفس کا اطلاق روح والے جانداروں پر بھی ہوتا ہے. ملٹیپل اور روح اور نفس کا اطلاق خود اللہ رب العالمین پر بھی ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو لازم قرار دے دی. لہٰذا نفس کا اطلاق جو ہے یہ خود اللہ رب العالمین کی ذات پر بھی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی شخصیت پر بھی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات باری تعالیٰ پر بھی ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی ذات. ٹھیک، پھر اسی طرح اس کا اطلاق انسان پر بھی ہوتا ہے اور جانوروں پر بھی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے مرنا ہے. اب یہاں پہ اور اللہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ان میں فرق ہے. سمجھ آ گئی؟ جیسے کہ کل آپ نے وہ اسٹیٹ کے لفظ کو ڈیفائن کیا تھا، ڈپارٹمنٹل وائز وہ چینج ہو جاتے ہیں. تو اس طرح یہ بھی مختلف معنوں میں استعمال ہوا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح نفس جو ہے وہ اس چیز کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو خواہشات رکھتی ہے. انسان کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں، یہ نفس ہے.
اب اس طرح کا جو نفس ہے جو خواہشات رکھتا ہے، یہ دو مخلوقات کے اندر، جیسے کہ جانوروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے اور انسانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اس کو نفس بہیمیہ کہیں گے آپ۔ وہ صفات بہیمیہ کو اجاگر کرتا ہے۔ بہائم کہتے ہیں جانوروں کو، یعنی کھانا پینا، سونا جاگنا، کسی سے چھینا جھپٹی کرنا۔ جیسے صبح نکلتا ہے ایک جانور تو پورا دن اس کا جو ہے نا وہ پیٹ ہی مرکز ہوتا ہے اور وہ بس غذا کی تلاش میں ہوتا ہے۔ یہی صفات جب انسان کے اندر وقوع پذیر ہوتی ہیں تو یہ صفات پھر لالچ کی شکل میں، حسد کی شکل میں، لڑائی جھگڑوں کی شکل میں اور خواہشات نفس کی صورت میں آتی ہیں۔ تو نفس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ خواہشات کا ایک منبع کا نام ہے، کہ یہ وہ منبع ہے، یہ وہ صلاحیت ہے انسان کے اندر جو خواہشات کو جنم دیتی ہے۔ کون سی خواہشات؟ خواہشات بہیمیہ۔ اس نفس کو قابو کر لینا، یہ بات سمجھیے، اس نفس کو، گھوڑے کو قابو کر لینا، یہ دراصل خودی ہے کہ ایک انسان اپنی حقیقت کو پہچان کے اپنے اللہ کو پہچانے اور پھر اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دے اور اپنے نفس کو تھپڑ دے کے دبا دے اور اپنے نفس کی خواہشات پر عمل نہ کرے، اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ کی خواہشات پر قربان کر دے۔ یہ ہے خودی کا معراج۔ مطلب کہ ایک بدمست گھوڑا ہے، اس کو آپ نے اپنے قابو میں اپنے کیا، قابو میں کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے اس کو اپنے قابو میں کر لیا تو پھر یہ وہ سواری ہے جو کبھی اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی۔ بالکل۔ تو جیسا کہ ابھی ہم نے مختلف چیزوں کو ریلیٹ کیا اور چینج کرتے ہوئے ہم خودی کی طرف آئے، اور اس میں ہم نے نفس کو بھی جان لیا اور خودی کی طرف آئے، تو ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں خودی، جیسے کہ بیسکلی جب ہم نے گھوڑے کو ایک، جس طریقے سے آپ نے کہا بدمست گھوڑا ہے اس کو قابو میں کرنا ہے، تو مطلب یہ منزل ہو گئی ہماری۔ تو یہ بتائیں کہ خودی ایک منزل ہوگی بیسکلی، جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے بیسکلی، تو اپنے آپ کو اتنا بلند کرنے والی بات، کتنا بلند کرنا ہے، اس منزل کو پانا ہے، اس منزل کو پانے کا جو ہے خودی کا جو طریقہ کار ہے وہ ذرا بتائیے گا، اس کو کس طریقے سے ڈیفائن کیا جاتا ہے؟ جی بالکل، جو اس فلسفہ خودی کا جو خالق ہے اس نے خود ہی یہ بتایا ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ خود بتاتے ہیں کہ خودی کی منزل کو کیسے حاصل کیا جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے 3 سٹیپس۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ انسان اطاعت کرے۔ سب سے پہلی بات، دنیا کا مشکل ترین کام جو ہے وہ اطاعت ہے۔ دنیا کا مشکل ترین کام کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا نا انسان کو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا عکس انسان کو دیا۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں نا، ان کا عکس انسان کو ملا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سننے والا ہے تو انسان بھی سننے والا۔ اللہ تعالیٰ یعنی یہ ہے کہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے تو آپ بھی کسی کی ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے تو آپ سے بھی یہ تقاضا کیا جاتا ہے، مجھ سے بھی یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ رحم کیا جائے۔ تو گویا کہ اللہ نے اپنی تجلی جتنی ڈالی اس سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک عکس ہمارے اندر آ گیا، سوائے ایک چیز کے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جتنی بھی صفات ہیں ان کا عکس انسان کے اندر اجاگر ہو۔ یہ جتنا ابھرے گا انسان اتنا ہی خلافت کا حق ادا کرے گا، اور جتنا ان میں پیچھے جائے گا تو صفات بہیمیہ آگے بڑھیں گی۔ جیسے کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کو 2 صفات کے درمیان پیدا کیا گیا، صفات بہیمیہ اور صفات ملکیہ۔ صفات بہیمیہ جانوروں کی صفات ہیں اور صفات ملکیہ جو ہیں وہ فرشتوں کی صفات ہیں۔ انسان کو جانور پیدا کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ ملائکہ سے بہتر ہو جائے، مسجود ملائک ہو جائے۔ یہ بہت لمبا راستہ ہے۔ اس راستے تک پہنچنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے کہ یہ وہ مسجود ملائک کی منزل طے کر لے؟ جانور پیدا کیا گیا بالکل 0 پوائنٹ پر، دنیا کا سب سے زیادہ ان پڑھ اور جاہل انسان کو پیدا کیا گیا۔ بڑی حقیقت کہ آپ دیکھیں کہ ایک بطخ کا بچہ، اگر مرغی کا بچہ بھی انڈے سے نکلتا ہے نا، تو وہ فوراً یہ جان لیتا ہے کہ میں نے زمین پر ٹک ٹک کرنا ہے، میں نے پانی کس طرح پینا ہے، میں نے بولنا کس طرح ہے، میں نے کیا کرنا ہے۔ اس کے اندر سارا سافٹ ویئر اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔
لیکن ایک انسان ہے جس کے اندر کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے، انسٹال کرنا پڑتا ہے. ساری لینگویج انسٹال کرنی پڑتی ہے، ساری چیزیں، سارے احساسات اور ہر چیز اس کے اندر انسٹال کرنی ہے، اور اس نے خود کرنی ہے. گویا کہ سب سے زیادہ مجبور، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو بڑا مجبور پیدا کیا گیا. اسی لیے پھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر عقل دی، سمجھ دی کہ یہ سفر کے تحت آگے بڑھے اور صفات ملکیہ کو اپنائے. اس صفات ملکیہ کو اپنانے کے لیے اس کے پاس کیا راستہ ہے پھر؟ جب وہ جانور پیدا کیا گیا ہے اور اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، سافٹ ویئر ہی اس کا نہیں ہے. اگر ایک کمپیوٹر آپ لا کے رکھ لیں، اس کے اندر ونڈو انسٹال نہیں ہے تو آپ ونڈو انسٹال کریں گے، لیکن اگر اس کا سافٹ ویئر آپ کو اجازت ہی نہ دے کہ آپ اس میں کچھ انسٹال کریں، وہ آپ کی بات ہی نہ مانے، تو کیا آپ اس میں کچھ انسٹال کر سکیں گے؟ بالکل بھی نہیں. لہٰذا انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے خالق کی اطاعت کرے، تب بھی جا کے ونڈو صحیح صورت میں اس میں انسٹال ہوگی. اور اطاعت جو ہے وہ پہلا مرحلہ ہے. اقبال کہتا ہے کہ خودی کی منزل کو پانے کے لیے اطاعت پہلا مرحلہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دے دے اور 24 گھنٹے اس بات کا استحضار رکھے کہ میرے اوپر کوئی قوت نافذہ موجود ہے، میرے اوپر کوئی قوت نافذہ موجود ہے. اپنے آپ کو اس قوت نافذہ کے تحت رکھے تو تب جا کے وہ پہلی منزل طے کرے گا اطاعت کی. اگر اللہ کسی کو یہ دے دے کہ وہ کلی طور پر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو اگلی منزل پھر آ جائے گی کہ اس کا نفس راستے میں رکاوٹ بنے گا. اب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ کیا شیطان ہمیں بہکاتا ہے؟ اگر شیطان نہ ہوتا تو کیا ہم بچ جاتے، سارے جنتی ہو جاتے؟ نہیں، شیطان تو آدھے راستے کی چیز تھی. اصل میں ہمیں تو آزمایا گیا ہے انسانی خواہشات میں. وہ جو نفس تھا اس سے آزمایا گیا ہے ہمیں. نفس کے اندر ایک مقناطیسی قوت ہے، شیطان اس قوت کو جو ہے نا وہ ایڈریس کرتا ہے، اس نفس کو ایڈریس کرتا ہے اور اس کے اندر حیوانیت کو ابھارتا ہے. اس نفس کو ایڈریس کر کے حیوانیت کو ابھارتا ہے. اس کا تو کام بس اتنا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے جی کہ حیوانی صفات اوپر آئیں، جب کہ آپ نے اس سے ایک جنگ کر کے تو آپ نے ملکی کی صفات کو پہنچنا ہے. یہ تو ایک آدھے راستے کی چیز تھی. اس کی وجہ سے ہو کر تو فائدہ یہ ہوا کہ اللہ نے مغفرت کا ایک طریقہ اپنا لیا کہ تم انہیں بہکاتے جاؤ، میں ان کی مغفرت کرتا جاتا ہوں. یہ تو شیطان کی وجہ سے ہمیں یہ ایک ایڈوانٹیج، ایک پیکج اور مل گیا ہمیں. ٹھیک ہے. اب تیسری بات کیا ہے کہ دوسری بات کہ نفس کے گھوڑے کو قابو کرنا، خواہشات نفس کو اللہ کی اطاعت میں لے آنا اور صفات بہیمیت کو کم کر کے صفات ملکیہ کو اوپر لانا. جس نے اس نفس کے گھوڑے کو جو ہے نا وہ اقبال اس کی مثال اونٹ سے دیتے ہیں کہ اونٹ بڑا اطاعت گزار ہے، انتہائی اطاعت گزار، اتنا بڑا جانور ہے، اور وہ جو ہے بالکل آپ چھوٹا سا بچہ اس کی مہار پکڑ لے تو لے چلتا ہے. وہ بالکل جو ہے نا وہ ادھر ادھر نہیں ہلتا، اور پھر انتہائی مشقت اور محنت کرتا ہے، صحراؤں کو پار کرتا ہے اور اپنے مالک کی خلاف ورزی نہیں کرتا. انسان کو کہا گیا کہ تیرے اندر کا جو اونٹ ہے نا، تو نے اس کو اپنے تابع کر لینا ہے. جب یہ اونٹ تیرے تابع ہو گیا، جب یہ نفسانی خواہشات اللہ کی خواہشات کے برابر ہو، وہ جو ہے نا وہ مطاعت ہو گئیں، تو یہ دوسری منزل طے ہوگی. اب اگلی منزل ہے تیسری منزل، خودی تک پہنچنے کی. تیسری سٹیپ جو فائنل سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے کہ میری ذمہ داری خلافت الہیہ اور نیابت الہیہ کی، کہ مجھے خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا گیا. اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا تعارف اس کائنات کے اندر ہو، ایک ایسی مخلوق ہو جو میرا تعارف دانستہ طور پر کروائے، اسے اختیار دوں کہ تاکہ وہ اختیار کی بنیاد پر مجھے جو ہے نا وہ میرا کفر بھی کر سکے اور مجھے مان بھی سکے، اور اس کی موجودگی میں تعارف کرواؤں دنیا کو، دوسرے لوگوں تک وہ میرا تعارف کروائیں، اور اس طرح دنیا پر میرا نظام جو ہے نا وہ قائم ہو. اللہ خود آ کر یہ سارا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنے خلیفہ کو اپنے صفات کا عکس دے کر بھیجا کہ یہ تیرا کام ہے، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، میں تیری تائید کروں گا. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ہاتھ تمہارا استعمال ہوگا اور کفر کو شکست دینا میرا کام. انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، ہاتھ تمہارا ہی استعمال ہوگا، تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے آ جائیں گے. حالانکہ فرشتہ ایک بھی آ جاتا تو کافی تھا جنگ بدر میں. لہٰذا خلافت الہیہ کا منصب پانا اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا، یہ خودی کی تیسری منزل ہے. جس کو یہ مل جائے وہ آرام سے بیٹھنے والا تو نہیں ہے. پھر
وہ تو پھر گھر میں نہیں بیٹھے گا. دشت تو دشت دریا بھی نہ یہ تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ مسجد نبوی کے ثواب چھوڑ دیں گے آپ آ کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کو بھی چھوڑ دیں گے, آپ روضہ رسول کو بھی چھوڑ دیں گے, آپ خانہ کعبہ کو بھی چھوڑ دیں گے, آپ نکلیں گے پھر دشتوں کے اندر اور صحراؤں کے اندر اور اللہ کا دین لے کر جگہ جگہ پر. افریقہ کے صحراؤں میں اللہ اکبر کی آوازیں جائیں گی, سمندر میں کھڑے ہو کر کہیں گے کہ یا اللہ یہاں سے بھی آگے اگر راستہ ہوتا تو میں یہاں سے بھی آگے جاتا. پھر کوئی دنیا کا کونا آپ نہیں چھوڑیں گے. پھر آپ کی قبریں کہاں بنتی ہیں اس سے کوئی سروکار نہیں. آپ کی کیا ہے, آپ کا کچھ بھی نہیں, پھر نہ کچھ کسی چیز کا, پھر کوئی جمود نہیں ہے, پھر ایک حرکت ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں بس یہی تھی جو صحابہ کرام نے محسوس کی, یہی چیز جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انکلکیٹ کی صحابہ کرام کی جماعت کے اندر, اور آپ کو ایک نمونہ دے دیا کہ یہ ہے, اس تک تم نے پہنچنا. بہت شکریہ. اب ایک سوال آیا ہے ہمارے پاس, ہماری ایک بہن ہے اقصیٰ نور, ان کا سوال ہے نفس کے معنی جان روح ہوتا ہے, مطلب کیا ہم اس کے مفہوم میں کہہ سکتے ہیں کہ انسان نفس یا انسان تو بندگی رب کی طرف چلنے والے انسان اور نفس میں کیا فرق ہے؟ مطلب اس میں یہ کہہ رہی ہیں کہ بندگی رب کی طرف چلنے والے انسان اور نفس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں, بندگی رب کی طرف چلنا اور نفس کی اطاعت کرنا یہ تو بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں. دیکھیں نفس ایک ایسی چیز ہے, میں نے ابھی جیسے ذکر کیا کہ نفس خواہشات کا نام ہے. اقبال اسی نفس کی مخالفت کر رہا ہے, اسی نفس کو, اس گھوڑے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جب ایک انسان نفس پر قابو پا کر اللہ کی بندگی کے راستے پر چل کھڑا ہوا, اور پہلے یہ بات سمجھ لے کہ بندگی ہے کیا. یہ جو بات کی گئی ہے نا اللہ کی بندگی, یہ بندگی کیا چیز ہے؟ بندگی دو چیزوں کا نام ہے, پرستش اور اطاعت. کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنی لگاتار رابطے کے لیے, تاکہ آپ کو استحضار رہے, انسان کو یہ استحضار رہے کہ میں کسی قوت نافذہ کے تحت زندگی بسر کر رہا ہوں, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبادات کا ایک سیٹ دیا ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو 5 وقت یہ تذکیر کر لیں کہ میرے اوپر کوئی قوت نافذہ بیٹھی ہے جو مجھے ہر وقت دیکھ رہی ہے. پھر یہ ترتیب پائے گی یہ زندگی. اسی کو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے یوں بیان کیا کہ جب ایک انسان صبح کی نماز پڑھتا ہے تو وہ رات سے جو گناہ اس کے ہوئے ہوتے ہیں وہ صبح کی نماز کی وجہ سے زائل ہو جاتے ہیں. جب ظہر کی پڑھتا ہے تو صبح سے لے کر جو ظہر تک کے گناہ ہوتے ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں. جب عصر کی پڑھتا ہے تو ظہر سے عصر تک کی. کیا بات ہے کہ ہر وقت وہ اللہ کا استحضار رکھتا ہے, اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اپنے گناہوں اور اپنی نیکیوں سمیت, اور پھر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. بندگی کا لگاتار اللہ سے رابطہ ایک اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت کرے. روزہ ہے تو سال بھر کی جو علائشیں ہیں ان کو روزہ دھو کے صاف کر دیتا ہے اور تقویٰ پیدا کرتا ہے. پھر حج ہے تو اجتماعیت کا درس دیتا ہے. باجماعت نماز ہے تو اجتماعی مسائل کو حل کرنے کے لیے. یہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے بچانے کے لیے. تو عبادات کا ایک سیٹ ہے, لیکن عبادات مقصود نہیں ہے. عبادات ٹول ہیں. یہ کس چیز کا ٹول ہے؟ یہ عبادات کیوں دیے گئے ہیں؟ تاکہ معاشرے کے اندر معاملات انسان کے درست ہوں, تاکہ انسان بری باتوں اور بے حیائی سے بچے نماز کے ذریعے, تاکہ روزے کے ذریعے تقوی اختیار کرے اور اس تقوی کے نتیجے میں معاشرے اپنی مینٹیننس کر سکے اور معاشرے کے اندر ایک اچھے انسان کے طور پر ابھر سکے. اب یہ ہے کہ دوسری چیز کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہوگی بندگی. بندگی کی ایک بات کیا ہوگی؟ عبادت. دوسری بات یہ ہے کہ اطاعت. اگر بندگی کے اندر عبادت موجود ہے یعنی پرستش موجود ہے, اطاعت موجود نہیں, تو وہ بندگی نہیں ہے. اور اطاعت تب ہوگی, اطاعت دو میں سے کسی ایک چیز کی ہوگی بھائی, یا تو نفس کی اطاعت ہوگی, نفسی خواہشات کی اطاعت ہوگی, یا اللہ کی اطاعت ہوگی. اگر نفسانی خواہشات کی اطاعت کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خلافت کے منصب سے باہر نکل گیا. وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے جانور, کیونکہ جانور اپنے نفس کی خواہش کی اتباع کرتے ہیں. انسان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی. انسان اگر نفس کی خواہشات کی اتباع کرے گا تو وہ گویا کہ جانور ہی ہے, اشرف المخلوقات ہونے کا پھر حق نہیں ہے اس کو. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کرے. یہ ہے اصل بندگی کا راستہ. اور نفس اسی کو کہا گیا, جس نفس کی مذمت کی گئی ہے, جس کو جو ہے نا وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. کہ میرا رب ہی جو ہے نا وہ کسی کو محفوظ رکھے تو رکھے, ورنہ نفس ایسا شیطان ہے, ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کو آزمایا گیا ہے.
انسان کی پوری زندگی کا مقصد ہی نفس کے گھوڑے کو قابو کر کے اللہ کی اطاعت میں لانے کی۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں خودی کا تصور پیش کیا، اور ظاہر سی بات ہے ہر کسی کے لیے وہ 4 سوال بہت ہی زیادہ معنی خیز ہیں کہ میں کیا ہوں، میرا کیا ہے، اور یہ ایسے سوالات ہیں جن کو جاننا اور اپنے آپ کو، اپنا وہ جو نفس کا گھوڑا ہے اسے قابو کرنا اور بندگی کے ذریعے اپنی مینٹیننس کرنا، عبادت کے ذریعے اپنی مینٹیننس کرتے رہنا۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو آپ سن رہے ہیں FM 101.8، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حمزہ عباسی، یونیورسٹی آف واسطے۔ بہت شکریہ۔